اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, کوئی بنیادی جو لوگوں کے معاشرتی مسائل ہیں ان کا مسئلہ ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, یہ مسائل تو مولانا صاحب کا کبھی بھی انٹرسٹ نہیں رہے. یعنی میں اگر یوں کہوں گا کہ اگر مولانا صاحب ان مسائل کی بنیاد پر بھی ایک موومنٹ چلانے کا اعلان کرے تو 2 وجوہات کی بنیاد پہ ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. نمبر 1, وہ ان معاملات کی ہسٹری میں کبھی ایڈوکیٹ اور وکیل نہیں رہے. آج وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل, جب یہ ساری چیزیں پہلے ڈالر کی پرائسز کے اندر ہائیک نہیں آیا, پہلے کیا پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ اور مہنگائی نہیں رہی, پہلے پاکستان کے اندر بحران نہیں رہے, ان بحرانوں کے اوپر تو انہوں نے رول پلے نہیں کیا بلکہ وہ حکومت کے مزے لیتے رہے. اس کا مطلب ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی ریزنٹمنٹ ہے بھی صحیح تو اس کے لیے وے آف ایجوٹیشن کیا ہے؟ یہ تو اس وے آف ایجوٹیشن کے تو شدید مخالف تھے. اس کو تو پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی قرار دیتے تھے, اس کو تو پاکستان کے آئین کے مقابلے میں قرار دیتے تھے. تو ہر 2 وجوہات کی بنیاد پہ ہم یا کوئی بھی عاقل یا کوئی بھی ایسی لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پارٹی ان کا اس رویے کا اور اس ایٹیٹیوڈ کا ساتھ نہیں دے سکتی ہے. اور یہ کلین ہینڈڈ نہیں ہے, ان کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے کہ انہوں نے عوامی حقوق کے لیے کوئی سٹینڈ لیا ہو. تو کس بنیاد کے اوپر یہ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایون میں سمجھتا ہوں یہ اپنی بات کا مدعا لے کر بھی مختلف ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو سر آپ ہمارے ناظرین کے سامنے یہ بات کلیئر کر دیں کہ احادیث کی روشنی میں خاص طور پہ یہ بتائیے گا کہ کسی بھی شخص کو اگر بغیر ثبوت کے قادیانی یا یہودی ایجنٹ کہا جاتا ہے تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پروف ہے اور آپ اتنا بڑا الزام یا اتنی بڑی بات بول دیں کسی کے لیے؟ میں اگر مثلاً صرف ایک بخاری شریف کی حدیث کا کنکلوژن دوں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے یہ عرض کیا یا پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک شخص کے بارے میں یقین ہے دوران جنگ کہ وہ میری تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے, تو آپ بتائیں کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ مجھے یقین ہے 100% کا نہیں بلکہ ایک فکرہ کا. کہا اگر تم اس کو اس عالم میں قتل کر دو گے تو وہ اس جگہ کھڑا ہو جائے گا جہاں تم تھے اور تم اس جگہ کھڑے ہو جاؤ گے جہاں وہ تھا. لہذا یہ کتنا سخت ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اس کے دین کی بنیاد پر اس کے اوپر غلط تہمت لگائی. ٹھیک ہے, پیغمبر کہتے ہیں اگر آپ کو یقین بھی ہے لیکن وہ ظاہر سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ نے اس ظاہر کے اوپر بلیو کرنا ہے, آپ نے اپنے یقین کے اوپر بلیو نہیں کرنا. اور پھر آگے اس کا نتیجہ دیا کہ اگر آپ نے اس کے اپنے بلیو کے مطابق اس کے ساتھ زیادتی کی یا اس کو قتل کیا یا اس کو کہا کہ یہ غیر مسلم ہے, فرض کریں یہ میرے ڈر اور خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے, آپ غیر مسلم کاؤنٹ ہو گئے اور وہ مسلمان کی جگہ پر کاؤنٹ ہو گئے چونکہ وہ بے گناہ مارا گیا. تو بات بہت سخت ہے اور کسی کے اوپر اس طرح بالکل ایلیگیشن نہیں لگایا جا سکتا ہے. یہ وائس ورسا افیکٹ کرتا ہے, یعنی اس کے اوپر جو بے گناہ الزام لگانا ہے وہ زیادہ خطرناک تر ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ایک رویہ بن گیا ہے جس سے میں نے کوئی انتقام لینا ہے, جس سے میرا کوئی پرابلم ہے, اس کے اوپر قادیانیت کا ٹیگ لگا دو, اس کو یہ کافی ہے. یہ میں قادیانیت کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, ان کے لیے کوئی وہ نہیں لے. میں کہتا ہوں کیا کسی کو اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ جناب پیغمبر کا نام لے کے ایک شخص جو بے گناہ ہو, جو دراصل قادیانی نہ ہو, اس کے اوپر یہ ایلیگیشن لگا کے اس کے خلاف ماحول سازی کی جائے, اس کی زندگی جان مال اور اموال کو خطرے پہ ڈالا جائے؟ اس کی اجازت نہیں ہے, بلکہ یہ حرمت پیغمبر کے خلاف ہے, یہ قول پیغمبر کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہٰذا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ اگر آپ ٹولز بنائیں گے اپنی پولیٹکس کے لیے تو مولانا صاحب کو بہت سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں. سوال مولانا صاحب نے کرنے نہیں ہیں, مولانا صاحب کے اوپر سوالات ہیں, ہمارے ہیں, ہماری ملت کے ہیں, پاکستانیوں کے ہیں, ہمارے سیاستدانوں کے ہیں. ہم نے ان سے جواب مانگنا ہے. مولانا صاحب آپ نے اتنے سال گورنمنٹ کے اندر ہیں, ہمیں آپ سے جواب چاہیے. یہ تو ابھی آئے ہیں, ان کا تو پہلا ٹرنیور ہے. مولانا صاحب آپ اتنا عرصہ کشمیر کمیٹی کے ہیڈ رہے ہیں, ہمیں آپ سے جواب چاہیے. مولانا صاحب آپ اتنے عرصہ سینٹ کے اندر آپ کی ایک پوزیشن رہی, اسمبلی کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کی پوزیشن رہی, آپ کی وزراء ہے, بالکل, اور آپ نے ہمیں جواب دینا ہے کہ آپ نے ان اسلامی امور کے حوالے سے پاکستان کو کہاں پہنچایا. تو زیر سوال آپ ہیں, یہ نہیں ہے. میں عمران خان کا وکیل نہیں ہوں. عمران خان صاحب اگر کوئی غلطی کہیں گے ہم اس کو غلط کہیں گے. عمران خان صاحب کی حکومت نے ابھی ایک ووٹ ڈالا جو یمن کے مسئلے کے اوپر ان کا یہ سٹینڈ, پاکستان نے نو میں ووٹ ڈالا انویسٹیگیشن کے لیے, تحقیقات کے لیے. ہم اس کے خلاف تھے. پاکستان کو
اگر یمن کے اندر لوگ مظلوم ہیں اور کشمیری مظلوم ہے تو مظلوموں کا ایک ہی دین ہوتا ہے. بالکل. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس مظلوم کے لیے تو بات کروں گا, اس مظلوم کی بات نہیں کروں گا. تو ہم جہاں وہ غلط کریں گے اس کو غلط کہیں گے, لیکن موجودہ کیفیت کے اندر جو ہے وہ اس رجیم یا حکومت نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے جس کی بنیاد پر مولانا صاحب جو ہے وہ کیپٹل کے اوپر چڑھائی کرنے کی بات کریں. سر مولانا فضل الرحمان کا یہ جو مارچ ہے اس میں زیادہ تر وہ جو مدرسے کے بچے ہیں ان کو لا رہے ہیں, تو وہ اسٹوڈنٹس اگر ہم اسکول میں بھی دیکھیں تو والدین بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, اگر وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو پیرنٹس جا کے پوچھتے ہیں. تو مدرسے کے بچوں کو ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی میں مارچ میں استعمال کرنا مذہب کا نام دے کے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ کیونکہ والدین پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, نہ کہ اس لیے وہ جا کے جلسے کریں, مارچ کر کے حکومت کو گرانے کی باتیں کریں. میں تو سمجھتا ہوں ایک تو مجھے ڈر ہے کہ چونکہ بچوں کی مختلف کلاسز ہوتی ہیں, نابالغ بچے بھی ہیں, انہیں چاہیے کہ یہ پوری ملت کے سامنے ایفیڈیوٹس پیش کریں پیرنٹس کے, کہ یہ ایفیڈیوٹ ہیں کہ ہمارا بیٹا اس مارچ کے اندر شریک ہوگا تو ہمیں نو آبجیکشن ہے ہمیں. تو ہمیں تو ایک نمبر 1. نمبر 2, آپ نے یہ بات درست کی ہے, مدارس کا کام یہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا بنیادی اسلامی آئینی بحران ہو تو وہ ہر پاکستانی کا ہے, اس کے اوپر ہر پاکستانی کو رول پلے کرنا چاہیے, اور اس کے لیے وہ نہ وہ مدارس تک محدود ہونا چاہیے اور نہ ہی وہ دیگر گروہوں تک محدود ہونا چاہیے. کیا یہ ایسا کوئی قضیہ ہے؟ ایسا کوئی قضیہ نہیں ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ چونکہ مولانا صاحب کی پاور بیس ہی مدارس ہیں تو مولانا صاحب انہیں کو موبلائز کریں گے, اور یقیناً اس میں بنیادی اخلاقی اقدار کو بھی پامال کریں گے. اور اسی طریقے سے جو آپ نے کہا کہ جو مدارس کا پیٹرن ہے, جس طریقے سے مدارس کو جو چیزیں ایتھورائز کی گئی ہیں جو والدین کی طرف سے ہیں یا اسٹیٹ کی طرف سے ہیں, یہ ہر دو کی وائلیشن ہوگی. آپ مدارس کی تعطیل نہیں کر سکتے. کیوں تعطیل کریں گے آپ مدارس کے بچوں کو ان کے والدین کی مرضی کے بغیر کیسے کیوں لے کر آئیں گے؟ حتیٰ اگر والدین مرضی بھی دے دیں تو بچے کی بھی مرضی چاہیے. نابالغ بچوں کو اگر آپ لے کر آئیں گے تو آپ کو انڈر کوسچن آنا پڑے گا. تو یہ بڑے بحران ہیں میں سمجھتا ہوں, اور یہ ایک بڑی غلط پریکٹس پاکستان میں بن گئی ہے کہ, اور اس کو تقریباً مولانا فضل الرحمان صاحب ہی اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں, اس پریکٹس کو, کہ پیورلی مدارس کے طلباء کی بنیاد پہ اپنی پالیٹکس کرتے ہیں, اور جو علاقہ ان کا تھوڑا بہت پولیٹیکلی تھوڑی بہت سپورٹ ہوتی ہے وہاں پہ بھی مدارس کے نیٹ ورک کے ذریعے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ مولانا صاحب کی ایک شناخت بن گئی ہے اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا سر, 2014 میں جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو سب سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ایک شخص آئے اور حکومت سے استعفیٰ لینے کی بات کرے اور حکومت گر جائے, استعفیٰ دے دے, اور ابھی وہ خود یہ سب کرنے جا رہے ہیں اور اکیلے دھرنا دے کے, اور گورنمنٹ سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ استعفیٰ دیا جائے. گورنمنٹ کوئی مہنگائی کم نہیں کر رہی, بے روزگاری کم نہیں کر رہی, بلکہ بدتری کی طرف جا رہی ہے, بہتری کی طرف نہیں جا رہی. تو مولانا صاحب کا دوسروں کے بارے میں اور اپنے بارے میں اصول اتنا مختلف کیوں ہے؟ دیکھیے یہی بات میں نے پہلے کہی ہے کہ جب آپ ایک ایکٹ کے خلاف کام کر چکے ہیں تو آپ اس ایکٹ کے لیے بات نہیں کر سکتے. یہ آئینی طور پہ بھی یہی بات ہے اور اخلاقی طور پہ بھی یہی بات ہے کہ جس کام کے آپ خلاف سٹینڈز لیتے رہے ہیں, آپ پارلیمنٹ میں تقریریں کرتے رہے ہیں, آپ پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں, آپ پولیٹیکل گیدرنگز کرتے رہے ہیں, آپ نے تمام پولیٹیکل اس وقت کی لیڈرشپ کو بٹھا کے مشترکہ پریس کانفرنسز کی اور ان کی میزبانی کی ہے کہ یہ غیر آئینی ہو رہا ہے. اگر وہ غیر آئینی تھا تو یہ غیر آئینی نہیں ہے. اگر وہ غلط تھا آپ کی نگاہ میں, حتیٰ میں یہ کہتا ہوں اس کی گنجائش نکلے گی کہ وہ چونکہ آپ کی نگاہ میں غلط تھا, لہٰذا آپ اگر کسی اور کی نگاہ میں ٹھیک ہے تو وہ تو رائٹ رکھتا ہے کہ وہ آئے. آپ کسی صورت یہ رائٹ نہیں رکھتے چونکہ آپ نے اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے. لہٰذا جب آپ کا یہ ڈوئل سٹینڈرڈ سامنے آئے گا, اور میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک طرح کی منافقت ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اور قانون کے قائل ہیں, اپنے لیے اور قانون کے قائل ہیں. کوئی اور یہ کرے تو وہ غلط ہے, غیر آئینی ہے, غیر شرعی ہے, غیر اخلاقی ہے, اور پاکستان کے معیشت کے خلاف ایک سازش ہے, پاکستان کی سٹیبلٹی کے خلاف ایک سازش ہے. کتنا ٹائم ہوا ہے موجودہ حکومت کو قائم ہوئے؟ 1 سال تقریباً. 1 سال. اگر فرض کریں کہ جن لوگوں نے دہائیاں پاکستان کے اندر ڈیکیڈز حکومت کی ہے, وہ اس لیگیسی سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی 1 سال کچھ نہیں ہے. بالکل ایسے آپ کو تو ایک چینج لانے کے لیے ایک بڑا عرصہ تو چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے پہ لگانا پڑے گا, اس کے بعد آپ چینج لانے کے ٹریک کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ اگر ہم ایک لاجیکل ٹائم کی بات بھی کریں تو وہ تو ٹائم بھی نہیں ملا ہے. وہ ٹائم جس کی بنیاد پر یہ وہ بنیادی چینجنگز لا سکیں گے, جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ ہاں جی اب آپ کو زیر سوال آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ایک وقت آئے گا کہ جب ہم عمران خان صاحب سے یہ سوال کرنے کا حق رکھیں گے اگر وہ صحیح ڈیلیور نہیں کریں گے. لیکن کیا 1 سال یہ کافی مدت ہے جن کی پہلی بار حکومت آئی ہے؟ بالکل.
جبکہ آپ ان لوگوں کے اتحادی ہیں جنہوں نے پاکستان میں ڈیکیڈز دہائیاں حکومت کی ہے، اور آپ ان کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کو آپ کبھی زیر سوال نہیں لائے، بلکہ آپ ان کے جائز ناجائز ہر کام کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے آپ تھے، ان کے اوپر شرعی مہر لگانے کے لیے آپ تھے. تو یہ انڈر کوسچن ہے. اچھا سر، جیسے کہ آپ نے خود اس مولانا فضل الرحمان کے مارچ کو لے کے ہر اسپیکٹ پہ بات کی ہے، ہر طرح